قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا، 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا نے آپ کے لیے جناب سکینہ بنت حسین کی شہادت کے موقع پر خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر بچوں کے لیے خصوصی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن میں دنیا کے مختلف ممالک کے بچے جناب سکینہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ ان میں تلاوت کلام پاک، حدیث قصہ، سلام، نوحے، مرثیے اور تقاریر شامل ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن مسلسل 3 دن تک جاری رہے گی۔ اس میں مختلف ممالک کے بچے شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بچے کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی ماحول میں ہوں، وہ اپنی عزاداری کو نہیں بھولتے اور پرخلوص انداز میں اپنے شہدائے کربلا اور خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے مختلف ممالک کے بچوں کی تقاریر سنوانے کا اہتمام کیا ہے۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ننھے منھے قاری، ننھے منھے عزادار ماسٹر سید محمد اسد سورہ قدر کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اب آسٹریلیا کے ایک ننھے منھے عزادار سید علی نقی نقوی، ان کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے، رباعیاں پیش کر رہے ہیں۔ رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے۔ یہ فرش ازاں تو بھی اٹھ جائے گا، یہ فرش ازاں تو بھی اٹھ جائے گا، دل فرش ازاں ہو تو عزاداری ہے۔ ہر مور پہ ایک نقش جلی لکھ دیں گے، ہر مور پہ ایک نقش جلی لکھ دیں گے، ہر گام پہ پیغام ولی لکھ دیں گے۔ جب وقت کسی جبر کی زد پر ہوگا، جب وقت کسی جبر کی زد پر ہوگا، ہم وقت کے سینے پہ علی لکھ دیں گے۔ اپنی امت کی محبت کتنی دامن گیر ہے، اپنی امت کی محبت کتنی دامن گیر ہے، یہ رسول آخری کی آخری تقریر ہے، یہ رسول آخری کی آخری تقریر ہے۔ کہہ دیا پیش کتاب حق دکھا کر آل کو، کہہ دیا پیش کتاب حق دکھا کر آل کو، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، گئے رسول ادھر اکبر اس طرف آئے، غم فراق کا شکوہ رہا ادھر نہ ادھر۔ یہ تھے سید علی نقی نقوی
रुबाइयाँ पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, इस सिलसिले की पहली तकरीर आपकी समातों की नजर है। ये हैं नन्ही मुन्नी ज़ाकरा इनाया ज़ैनब। Today we have gathered to remember Imam Hussein. He is our third Imam. He didn't give up even when he was all alone. He was martyred in Karbala. अभी आप इनाया ज़ैनब की तकरीर समात फरमा रहे थे। ये हैं मास्टर सैयद अहमद रजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी झड़का नहीं, बल्कि हमेशा प्यार से गोद में उठाए रखा, चूमते और दुआएं देते। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक दिन का जिक्र है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर के बाग में गए। वहाँ पे एक गरीब बच्चा रोटी खा रहा था। जब उस बच्चे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आइए ना मेरे साथ बैठ के खाना खाइए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस बच्चे का इखलाक पसंद आया। वो फौरन से बैठ गए और रोटी के टुकड़े खाए। और नबी पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझे अपने खाने में शरीक किया, अब मैं तुम्हें अपने खाने में शरीक करूंगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अपने घर ले गए, अच्छा सा खाना खिलाया, कपड़े दिलाए और फरमाया, अल्लाह ऐसे बच्चों को पसंद करता है जो दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए। अभी आप मास्टर सैयद अहमद रजा की तकरीर समात फरमा रहे थे। ये हैं नबिहा निगार। आइए इनकी तकरीर सुनते हैं। तमाम दर तारीफ अल्लाह ताला के लिए और तमाम दर दूध सलाम मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजा। रसूल का दौर था। एक शख्स के पास शराब की बोतल थी। नए नए मुसलमान हुआ था। सामने रसूलुल्लाह आते हुए नजर आ गए। उस शख्स ने सोचा, अगर रसूलुल्लाह को पता चल गया कि मेरे पास शराब की बोतल है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ए परवरदिगार, मेरी इज्जत रख ले। अगर आज आपने मेरी इज्जत रख ली तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी हराम चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब रसूलुल्लाह आए तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या है? तो शख्स ने कहा, मेरे पास सिरके की बोतल है। रसूलुल्लाह ने कहा, मुझे दिखाओ। तो जब उस शख्स ने दिखाया तो परवरदिगार ने वो शराब की बोतल को सिरके में तब्दील कर दिया था। वो शख्स रोने लगा। रसूल ने फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि परवरदिगार इतना रहमान है कि जब मैंने उससे दुआ मांगी कि मेरे ऐबों को छुपा लेना तो उसने शराब की बोतल को सिरके में तब्दील कर दिया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल तो बच्चों, परवरदिगार ही ऐसा है जो हमारे ऐबों को छुपाता है और परवरदिगार ही ऐसा है जो हमारे नाम को बुलंद कर सकता है। जैसे करबला में यजीद ने इमाम हुसैन को ख़त्म करने की कोशिश की, उसने इमाम हुसैन को शहीद तो कर दिया मगर इमाम हुसैन का नाम पूरी दुनिया में है। जैसे अभी हम लोग और आप लोग इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं, अभी और भी जगहों पे इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है। पूछो यजीद से, तेरा राज कहाँ है? वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है? जिंदा हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेंगे, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है? जैसे हम लोग यहाँ पे मजलिस कर रहे हैं, ईरान में ऐसे बच्चे थे, वो लोग भी ऐसे मजलिस कर रहे थे। मौलाना चाहिए थे, सबको इंतज़ाम हो गया था, मौलाना सिर्फ बाकी रह गए थे।
ایک مولانا کے پاس آئے. بچوں نے کہا کیا آپ ہمارے گھر حدیث پڑھ دیں گے؟ مولانا نے کہا پہلے تو مولانا نے منع کر دیا، مگر بچوں کے بہت فورس کرنے پر وہ مان گئے. جب حدیث پڑھنے کے لیے آئے، کچا سا گھر تھا، کچا سا فرش تھا. کچے سے فرش پر چادر بچھی ہوئی تھی. مجلس ہوئی، مولانا نے حدیث پڑھی. جب مجلس ختم ہو گئی تو بچوں نے ان کو تبرک میں ایک چائے دے دی. وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی. مولانا سے پی نہیں گئی، انہوں نے وہ پھینک دی. جب رات کو وہ سو رہے تھے، ان کو خواب میں بیوی آئی. انہوں نے فرمایا ہم نے تمہاری ساری مجلسیں قبول کی، مگر ہم نے سب سے زیادہ مجلس وہ قبول کی جو تم نے ان چھوٹے بچوں کے گھر پر پڑھی تھی، اور جو تم نے وہ چائے پھینکی تھی وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. جب وہ صبح مولانا اٹھے تو انہوں نے بہت گریہ کیا اور معافی بھی مانگی. تو بچوں، ہمیں کبھی بھی تبرک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امام حسین کے نام کا ہوتا ہے اور بی بی کے نام کا ہوتا ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، براہ نام علی اور حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، براہ نام علی کائنات چھوٹی ہے. یہ تھیں نبیہہ نگار، اپنی تقریر آپ کی سماعت کی نظر کر رہی تھیں. یہ ہیں لندن کی بریہ فاطمہ. آئیے ان کی تقریر سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اپنی پیاری شہزادی بی بی سکینہ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. بی بی سکینہ ہم سب بچوں کی آئیڈل ہے. کیسے ہم کو اپنی فیملی کو مشکل ترین حالت میں سپورٹ کرنا چاہیے، کیسے ہم نے چھوٹے بھائی بہنوں کو دلاسا دینا چاہیے، اور کیسے اپنے ماں باپ کے صحیح مقصد کو کامیاب کرنا چاہیے. یہ سب ہم اپنی شہزادی بی بی سکینہ سے سیکھتے ہیں. بی بی سکینہ کا نام سکینہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اپنے بابا کی دل کی سکون تھی، اور سکون ایمان کا بہت بڑا نشانی ہوتا ہے. اور ہمارے امام حسین کا ایمان بہت بڑا تھا، مطلب ہماری شہزادی بی بی سکینہ کا سکون کا کیریکٹر بھی بہت بڑا تھا. بی بی سکینہ کسی عام ماں باپ کی دل کی سکون نہیں تھی. وہ جنت کے سردار پروفیٹ محمد کے نواسے بی بی فاطمہ اور مولا علی کے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دل کی سکون تھی. جب امام حسین کو رن میں جانا پڑا تو ایسی شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہ ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام حسین اپنی زلجنہ پہ سوار ہوئے اور جا رہے تھے رن میں، ہماری شہزادی بی بی سکینہ زلجنہ کے پاؤں سے لپٹ گئیں، ایسے کہ وہ بول رہی ہوں، اے زلجنہ، میرے بابا کو مت لے جاؤ، جو بھی صبح سے رن میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اور اگر میرے بابا واپس نہ آئے تو میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوں گی. اور اب تو چچا عباس بھی نہیں، بھیا اکبر بھی نہیں، اور ننھے حضرت علی اصغر بھی نہیں. اب میں کس کے سارے رہوں گی، اور کہیں تو مجھ کو نیند بھی نہیں آتی. لیکن جو قدرت میں ہونا تھا وہ ہو کر رہا. آسمان سے ندائی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا. شہزادی بی بی سکینہ یتیم ہو گئیں. اب شمر ہماری بی بی کے سر سے چادر چھینے گا، ان کے ننھے کانوں سے بالیاں کھینچے گا.
پھول جیسے رخساروں پہ تماچے مارے گا اور ان کو ڈرائے گا اور شام میں قیدی بنا لے گا۔ بی بی سکینہ، ہم آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ سکینہ بی بی، تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کی جام حاضر ہیں۔ بریہ فاطمہ لندن سے اپنی تقریر پیش کر رہی تھیں۔ یہ ہیں سیدہ میمونہ بطول زیدی، آئیے ان کی بھی تقریر سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جی کو دیتا ہے جو قبر کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمر کے لیے۔ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مومنوں کے دلوں کو سکینہ سے روشن کیا، اسی رب کی حمد جس نے نبیوں کو تابوت سکینہ عطا کیا، اسی خدا کی حمد جس نے امام حسین کو عطا کی ایسی بیٹی جس کا نام سکینہ رکھا گیا ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان سکینہ ہے، آج کی مجلس کا عنوان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا قرآن سکینہ، کربل کے محمد کا قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ۔ سکینہ نہ صرف اپنے بابا کی آنکھوں کا نور تھی بلکہ ان کے دل کے سکون کی تفسیر بن گئی۔ سکینہ اہل بیت کے گھر کی وہ شہزادی تھی جن کا نام سن کر دل عقیدت سے جٹ جاتا اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ آپ کا اصل نام رقیہ ہے، بی بی سکینہ جن کے بابا شہید کربلا یعنی امام حسین، جن کی ماں باحیا باوقار یعنی ام لباب، جن کے چچا علمدار وفا یعنی مولا عباس، جن کے دادا شیر خدا یعنی امام علی، جن کی دادی خاتون جنت یعنی بی بی فاطمہ الزہرا، جن کا گھر اہل بیت نبوت کا مرکز، جن کی آنسو کربلا کا ماتم، جنہیں تاریخ وفا کا چراغ، جن کی عہد یزید کی تخت کو ہلا دے، جن کی معصومیت صبر کی دلیل، جن کا نام سکینہ یعنی سکون دینے والی، وہی سکینہ جن کے امام فرماتے ہیں یا رب مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میری آنکھوں کا سکون ہو، میرے دل کی ٹھنڈک ہو اور میرے غموں میں میری خاموشی ہو، میری خاموشی ہو۔ بی بی سکینہ ہے جو خود قرآن کی آیتوں میں خوشبو بن کر آیا ہے، جن کے نام میں سکون و اطمینان ہے، جن کی جو اور رب کی طرف سے ہونے والی رحمت ہے۔ اور قرآن میں 6 مقامات پہ لفظ سکینہ آیا ہے، لفظ سکینہ آیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ذکر سکینہ ہے اور سکائے سکینہ کا ذکر نہ ہے؟ مولا عباس نہ صرف بی بی سکینہ کے چچا تھے بلکہ ان کے رحمت اور ایک
बंद कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये थी सईदा मेमुना बतूल जैदी। और अब ज़ारा फातिमा, आइए इनकी तखरीर सुनते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, खैर करने वाला है। बात अर्ज़ हम्द सनाए परवरदिगारे आलम, तमाम तर तोहफा और दुरूद मोहम्मद आला मोहम्मद पर जो वजह तख्लीक़े कायनात है सलवात। कान अल्लाह फ़अम्मल यतीमा फलत घर सलवात। सूरह ज़ोहर की जिस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें खुदावंद ताला इरशाद फरमाते हैं कि फ़अम्मल यतीमा फलत घर, यतीम पर सख्ती ना करो, यतीम पर कहर ना करो। खुदा को रसूल को सख्त नापसंद है। किसी यतीम को रखना, उसकी जरूरतें पूरी करना खुदा और रसूल को बहुत पसंद है। खुदा और रसूल और मामूल उनका खास मोहब्बत, नरमी और हमदर्दी का गुण है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सबसे अच्छा और बरकत वाला घर उसे करार दिया है कि जिसमें यतीम रहते हैं, उसके साथ मोहब्बत वाला बर्ताव किया जाता है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि बहुत ही बदबख्त शख्स है जो यतीम के साथ बुरा और दिल तोड़ने वाला सलूक करे। रसूलुल्लाह से एक और हदीस मारूफ है कि रसूलुल्लाह कहते हैं जब भी कोई यतीम रोता है तो खुदा रहमान का अर्ज करता है। खुदा कहता है, ए फरिश्तों, क्या ये वही यतीम है कि जिनका बाप मिट्टी में पोश हो गया? फरिश्ते कहते हैं, तू तो बेहतर तौर से जानता है। अल्लाह कहता है, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बना कर कहता हूँ कि जिसने इसका दिल हिलाया, इसे खामोश किया, इसे खुश कराया, मैं कयामत में उसे खुश करूँगा। रसूल पर अफसोस, उसी घर के और उसके यतीमों के साथ ऐसा जुल्म हुआ कि बाद शहादत इमाम हुसैन मासूम सकीना पर किसी को तरस नहीं आया। किसी ने हमदर्दी की जगह तमाचे मारे, कोई ताज़ाने, कोई कानों से गोशवारे छीन ले गया, गर्दन में रस्सी बांधी और जिंदान शाम में कैद कर दिया। बीबी फरमाती हैं, अरे जिंदान भी तो कैसा जिंदान जहाँ सर छुपाने की जगह नहीं, अंधेरा तो ऐसा अंधेरा कि मालूम ही ना हो कि कब सुबह हुई और कब रात। बच्ची को अपने बाप को याद करके रोने की इजाजत नहीं, जब भी रोती जालिम तमाचे मारता। शहजादी जिंदान शाम की ज़मीन पर अपने बाबा का नाम लिखकर मिटा देती। एक दिन रोते हुए आई, पुप्पी अम्मा मेरे बाबा को मिला दो, मैं बाबा के सीने पे सोऊंगी। शहजादी के रोने से जिंदान शाम में कोहराम मच गया। जब जालिम को खबर मिली कि बच्ची अपने बाप के लिए रो रही है, तो जालिम ने सरे हुसैन जिंदान शाम में भिजवा दिया। बच्ची अपने बाप की सर से लिपटकर बैन करती है, बाबा आप आयो, जब मेरे रुखसार नीले पड़ गए, बाबा अब आयो, जब जालिम मेरे गोशवारे छीन ले गया, बाबा अब आयो, जब मेरे कुर्ते में आग लगा थी। बच्ची बैन करते करते खामोश हो गई। बीबिया समझी बेहोश हो गई। बीमारी करबला ने शाना हिलाया और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुप्पी अम्मा सकीना गुजर गई
یہ تھیں ننھی منی ذاکرہ زارا فاطمہ، اور اب حویرہ فاطمہ اپنی تقریر پیش کر رہی ہیں۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises for Allah, the one who gave us 124,000 prophets to guide us, from Hazrat Adam alayhi salam to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the one who never left humanity without a guide, and blessed us with the Ahl Bayt, the shining stars after prophethood. Today, I want to speak about the light of Imam Hussain alayhi salam's eyes, the little girl who carried the grief of Karbala on her tiny little shoulders, the one who lost everything yet never lost her patience, Bibi Sakina, the youngest daughter of Imam Hussain alayhi salam. Do you know how deeply Imam Hussain longed for her? It is said that Imam Hussain alayhi salam once raised his hands in namaz shab in the silence of the night and whispered to his Lord, Ya Allah, bless me with a daughter whose face will bring peace to my heart whenever I see her, a daughter whose presence will ease my chest and soften my soul. And Allah in His mercy granted him Bibi Sakina, a child not just of love, but of dua, the child who would become the jewel of the Ahl Bayt, the companion of prisoners and the heartbeat of the tragedy of Karbala. Bibi Sakina was not just a child. She was filled with light. She would sit silently behind her father during his prayers, never interrupting, but always watching with love. Her comfort was her father's arms. Her peace was her uncle Hazrat Abbas alayhi salam's eyes. But Yazid took it all away. On the day of Ashura, she saw her family members fall one by one. She watched as her uncle Hazrat Abbas alayhi salam went to fetch water and never returned. She clutched the empty mushk and cried, Ya Amma, my uncle promised he would come back. When her father got ready for battle, Sakina held his robe and said, Baba, will you return? Imam Hussain alayhi salam placed his hand on Bibi Sakina's head and said, Sakina, I'm going to get water for you. But that water never came. After Karbala, the tragedy didn't end. Bibi Sakina was a child just of 4 years, chained, slapped, and taken prisoner. In the cold, dark prison of Sham, she would cry every night, Baba, Baba, where is my Baba? I saw him in my dream. He said he would come and take me back. One night, she screamed in her sleep. Bibi Zainab rushed to her side. Bibi Sakina opened her eyes weakly and said, Popo, I saw my Baba. He told me he's going to take me with him. And that night, the daughter of Imam Hussain left this world in the dark prison of Sham. No bed, no shroud, no grave of peace. Bibi Sakina alayhi salam teaches us the meaning of patience, loyalty, and purity. She was just a child, yet her heart held the pain of an entire nation. Her tears still echo in every heart of the lover of Ahl Bayt. Let us raise our daughter with the modesty, bravery, and purity of Bibi Sakina alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, grant us a heart like Sakina's, pure, brave, and faithful. Let her story live in us. Let her pain never be forgotten. And protect every innocent child in her name. Ameen. یہ تھی حویرہ فاطمہ۔ سب سے آخر میں ایک بہت ہی اچھی ذاکرہ جو کہ ابھی بہت کم سن ہیں، اپنی تقریر پیش کر رہی ہیں سیدہ عائشہ فاطمہ نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک الحق المبین، مالک السماوات والارضین، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والاسمة الفاتمية والصولة الحيدرية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية
والعبادة السجادية والمسار الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجاج الرزبية والجود التقوية والركاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. وہ خدا جسے حالت پیاس میں پکارے تو سیراب کرتا ہے، وہ خدا جسے حالت بھوک میں پکارے تو غذا عطا کرتا ہے، بے روزگار پکارے تو روزگار عطا کرتا ہے، بے گھر پکارے تو گھر عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی جاہل اس دنیا سے دنگ آ کر پکارے تو اللہ اسے عارف بنا دیتا ہے. اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد. صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے ازگر، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے ازگر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے ازگر. اور ہنس کے جو درے بیت بادل اڑا دے، 6 ماہ کا وہ ہے درے کرار ہے ازگر. اور ہم نے دیکھی نہیں ایسی جرت نیاب کہیں، اور ہم نے دیکھی نہیں ایسی جرت نیاب کہیں، کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے. اور تو نے وہ ایک تبسم سے دیے ہے ازگر، کام تو کن کے تکلف سے لیتا ہے. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کرار کا قصیدہ. ازگر سے لیے آبشا وہ راز جری ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. فاتح کرب و بلا عکس حسین ابن علی، 6 ماہ کا عباس اور کم سنی میں زور حیدر کرار. اب عزادارو ایسے ہی باب الہوائی تھے شہزادہ کی ازگر، جیسے 32 برس کے مولا عباس باب الہوائی تھے، جیسے 32 برس کے مولا عباس باب الہوائی تھے. عزادارو کرب و بلا کے میدان میں مولا حسین آخر میں شہزادہ علی اصغر کو کیوں لے کر آئے تھے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے. اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ حجت تمام ہو جائے، کیونکہ کرب و بلا میں پنجتن پاک کی ہر شبی موجود تھی. اس لیے آخر میں شہزادہ علی اصغر کو لے کر آئے تھے تاکہ حجت تمام ہو جائے. عزادارو آپ سبھی لوگ تو یہ جانتے ہیں نا کہ ماں کو بیٹوں سے زیادہ پوتوں سے محبت ہوتی ہے، ماں کو بیٹوں سے زیادہ پوتوں سے محبت ہوتی ہے. عزادارو کتنے مظلوم تھے مولا حسین کے بی بی زہرا، جنت کی شہزادی کے پوتے کو لے کر آ رہے ہیں. عزادارو یہ بچہ فاتح کربلا کیوں ہے؟ یہ بچہ فاتح کربلا کیوں ہے؟ کیونکہ عزادارو مولا حسین کی فتح یقینی تھی اور ساری عالم اسلامیت کو اس فتح پر یقین دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی مہر کا لگنا ضروری تھا. اس لیے آخر میں شہزادہ علی اصغر کو لے کر آئے تھے. عزادارو میں کہوں گی کہ یہ 6 ماہ کا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ عکس حسین ابن علی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ 6 ماہ کا عباس ہے. عزادارو مولا حسین کے لیے ایک جملہ کہوں گی کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور جب پڑ گیا وقت علی اصغر ابن ابو طالب نکلا. یہ وہی خون ہے جناب ابو طالب کہ جو آج شہزادہ علی اصغر میں دوڑ رہا ہے. کون ہے جناب ابو طالب؟ اپنے زمانے کے حجت کے مددگار، اور شہزادہ علی اصغر اپنے زمانے کے حجت کے مددگار. اپنے زمانے کی حجت کے مددگار تھے شہزادہ علی اصغر. امام حسین نے فرمایا کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب رہتی ہیں. مولا نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ مجھے سکینہ اور رباب سے محبت ہے، مولا نے بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں یہ بیویاں رہتی ہیں، جہاں یہ بیویاں رہتی ہیں. عزادارو کتاب کا نام الغانی میں لکھا گیا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت خاتون تھی. جب ایسی بافضیلت ماں ہو تو تبھی سکینہ اور اصغر وجود میں آتے ہیں. صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزادارو شہزادہ علی اصغر کی مسکراہٹ ہی کافی تھی ان یزیدیوں کو شکست دلانے کے لیے.
ایسا خاموش وار کیا علی اصغر نے، ایسا خاموش وار کیا علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. اور حرملہ کی کیا اوقات، اور حرملہ کی کیا اوقات، حرملہ کانپ گیا رن میں اور جس دم دکھایا زور عباس علی اکبر نے، دکھایا جس دم زور عباس علی اصغر نے، اس دنیا نے جو لڑائی کی کچھ قوانین بنائے کہ جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. عزاداروں آپ سبھی لوگ تو جانتے کہ جو لشکر کا سب سے بہادر ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. عزاداروں مولا حسین تو آخر میں آئے تھے کیونکہ سید الشہداء تھے. ان کا تو وعدہ تھا کہ نانا سے پورا کروں گی کیونکہ وہ سید الشہداء تھے، اس لیے آخر میں آئے تھے. لیکن شہزادہ علی اصغر شہزادہ قاسم کے بعد آئے تھے کیونکہ یہ سب ایک ہی خون ہے اور ایک ہی نور ہے. عزاداروں شہزادہ علی اصغر کے بعد صرف ایک ہی وار تھا جو کہ تھا مسکراہٹ کا، اور سواری بھی ایسی تھی کہ جو کسی اور کو نہ مل سکی. سواری کسی اور کو نہ مل سکی. عزاداروں کیا سواری تھی؟ جب میدان میں گئے تو مولا حسین کے ہاتھوں پر گئے جس دن ان کو 3 پھلوں والے تیر سے مارا گیا تھا. میں حیران ہوں اس بات کی کہ 6 مہینے کی زندگی میں صرف 2 دنوں کا ذکر ہے، لیکن اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ 6 مہینے کی زندگی میں جن میں سے صرف 2 دنوں کا ذکر ہے، انہوں میں لاکھوں قصیدے، لاکھوں مرثیے، لاکھوں نوحے، لاکھوں مصائب، لاکھوں فضائل، اتنا سب کچھ لکھا گیا ہے. یہ فضیلت ہے اس 6 ماہ کے بچے کی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی. بس عزاداروں میں مصائب کی طرف بڑھوں گی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. عزاداروں میں اپنے مصائب کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ عزاداروں جب جناب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا اور پوچھے کہ اے حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا کیا، تو حرملہ نے کہا کہ میں نے کربلا میں عاشور کے دن 30 تیر چلائے تھے. عزاداروں جناب مختار نے کہا کب چلائے تھے اور کس کو لگے؟ کہتا ہے نہ سنیے، نہ سننا تم برداشت نہ کر پاؤ گے. عزاداروں جناب مختار کہتے ہیں مجھے بتاؤ. بس عزاداروں کہتا ہے میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس مشق کو لے کر آئے تھے تو میں نے ایک تیر چلایا تھا. عزاداروں کہتا ہے میں نے وہ تیر چلایا جو کہ مشق پر جا کر لگ گیا، پانی بہتا رہا. عزاداروں پوچھتے ہیں دوسرا تیر کس وقت چلایا؟ کہتا ہے میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین کبھی دائیں طرف کو گرتے تو کبھی بائیں طرف کو گرتے تو میں نے ایک تیر نشانے پر لیا جو کہ حسین کے سینے میں جا کر لگا. کہتے ہیں تیسرا تیر کب چلایا؟ کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے. عزاداروں وہ کہتے ہیں میں نے 3 پھل والا تیر چلایا. جناب مختار روتے روتے گش کھا گئے. میں قربان جاؤں بی بی ام رباب پر. عزاداروں جب ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی
اور مولا حسین اور خیمے میں جا رہے تھے، پھر قربانی پوچھ رہے تھے، تو بیوی بڑا پریشان تھی۔ عزادارو مولا حسین پوچھتے ہیں بیوی پریشانی کا کیا سبب ہے، کیوں پریشان ہے؟ عزادارو بیوی فرماتی ہے کہ ہر بیوی کل صبح اپنی قربانی کو پیش کرے گی، تو میرے پاس ایک 6 ماہ کا بچہ ہے۔ عزادارو مولا فرماتے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ایسا جہاد کرے گا جیسا علی اکبر نے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ہائے عزادارو، میں اس آواز پہ قربان جاؤں کہ جب مولا نے صدا دی تھی، حل میں ناصر سننا کہ کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے۔ عزادارو بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بس عزادارو جب مولا نے شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جب میدان میں لے کر گئے تو لشکر یزید کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے آج تو حسین قرآن لے کر آ گئے۔ عزادارو مولا نے فرمایا اے علی اصغر، تو شیر خدا کا پوتا ہے، جا اپنی حجت تمام کر۔ بس عزادارو تو شیر خدا کا پوتا ہے، جا اپنی حجت تمام کر۔ شہزادہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرا۔ لشکر یزید بلند آواز سے رونے لگی اور کہا کہ اس 6 ماہ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے پانی پلا دیجیے۔ بس عزادارو عمر سال کہتا ہے کہ اس کو پانی نہ پلاؤ، کیا پتا ان سب میں انقلاب برپا ہو جائے۔ عزادارو تبھی اس نے 30 بھروں والا تیر چلایا جو کہ گھوڑوں کو گرانے میں استعمال ہوتا تھا۔ عزادارو اب فرض کریے، عزادارو سوچیے اس بارے میں کہ کہاں ایک گھوڑا ہوتا ہے اور کہاں 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے۔ عزادارو 3 بھروں والا تیر چلایا، ایک کان پہ لگا تو دوسرے کان سے باہر آیا، مولا حسین کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ عزادارو مولا کے ہاتھوں میں شہزادہ علی اصغر کا خون تھا۔ مولا نے سوچا زمین کے حوالے کروں، زمین طرف پر کہتی ہے میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی، آسمان کے حوالے کرنا چاہا، آسمان کہتا ہے میں بارش نہ برساؤں گا۔ عزادارو آخر میں مولا نے کیا کیا؟ اب مولا نے اپنے منہ پر اس کو ملا، اس خون کو ملا۔ عزادارو یہ تھیں سیدہ عریشہ فاطمہ نقوی، مجلس سے خطاب فرما رہی تھیں۔ مولا علی کا قول ہے جس زبان سے جھوٹ بولنا ختم ہو جائے، بند ہو جائے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا بندے اور خدا کے درمیان رابطے کی زنجیر ہے۔ دعا روح عبادت ہے۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ قائم کے دم سے آج بھی